در حقیقت ایک کوشش یہ بھی تھی کہ عوام علماء اکرام سے دور رہے، پھر اس کے بعد ہم جو چاہے ٹی وی پر بتا دیں وہی وہ مان لیں گے، اگرچہ ٹی وی کا اثر اب بھی ہم پر ہے، بہت کچھ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، مولوی کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں۔ ایک دوست نے کہا کہ ایک آدمی نے ایک مولانا صاحب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو دوسرا جو لوگ تھے وہ سن رہے تھے۔ بیان کے بعد ایک بندے نے کہا کہ بھائی مولوی نے جو کچھ کہا نا ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں تو اچھی تھی، مگر ایک بات ایسی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ ہمارے دوست نے کہا کہ اپنے دوست کو میں نے بتا دیا۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ مولوی تھا، اس نے مطالعہ کیا تھا، جو کچھ بتا دیا قرآن حدیث سے بتا دیا، تاریخ سے جو کچھ بتا دیا وہ تو اس نے سچ بتا دیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو فلم ہے نا مکمل دیکھ لیا ہے، مجھے پتا ہے، فلم دیکھ لیا۔ جو بات اس نے کہی نا یہ بات وہاں نہیں تھی، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ دیکھو وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں فلم کس نے بنا دیا ہے، مسلمانوں نے بنا دیا ہے کہ غیر مسلموں نے، اس سے مجھے بالکل میں اس بارے میں لائی ہوں، لیکن جس نے بھی بنا دیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مسلمان کا دماغ اب اتنا خراب ہو گیا کہ جو کچھ فلم میں آتا ہے وہی سیدنا یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے، اور جو اس فلم میں نہیں ہے، جو باقی باتیں ہیں ان کا تعلق سیدنا یوسف علیہ السلام سے نہیں ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اور اگر اس کو غیر مسلموں نے بنایا ہے تو وہ 100% کامیاب ہو۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہو گیا کہ جو آدمی وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، ظاہر بات ہے وہ کہ مسلمان نہیں ہوگا، کوئی غیر مسلم ہوگا۔ اگر مسلمان ہی صحیح مان لے، کم سے کم وہ نبی تو نہیں ہے۔ اب اس غیر نبی کو نبی سمجھ کر یہی تصور کر لینا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس طرح ہے، غیر نبی کو نبی سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو، آپ اپنے ذہن میں ایک ایسا آدمی تصور کر لیں گے جو متشخص نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ہر ایک کے ذہن میں ایک جدا خیال آ سکتا ہے۔ جس نے یہ فلم دیکھا ہے نا وہ براہ راست اسی آدمی کو سمجھتا ہے جس کو اس نے فلم میں دیکھا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔